السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق غزہ سے، کہ دوبارہ سے ایک سرخی آتی ہے الجزیرہ کی جانب سے، جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم صبح سے لے کے 27ویں شب کی صبح سے لے کے اب تک کم سے کم 47 لوگوں کو غزہ کے اندر اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا ہے۔ ان میں سے شامل وہ لوگ بھی ہیں جو کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، یہ جو اسرائیل اور امریکی چیریٹی چل رہا ہے وہاں پہ امدادی تنظیم چل رہی ہے کھانا بانٹنے کی، ان خیموں میں انتظار کر رہے تھے۔ اور اگر آپ اعداد و شمار کو ملائیں تو پچھلے ایک مہینے کے اندر کچھ 550 غزہ کے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ 4067 سے زیادہ کو زخمی کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے اس امدادی کیمپ کے ڈرامے کے اندر۔ آپ میں سے وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے کیا، یہ ایک اسرائیلی اور امریکی امدادی تنظیم ہے جس کو غالباً 4 مہینے پہلے بنایا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، جب اسرائیل نے غزہ کے اندر دنیا بھر سے تمام جو امدادی سامان ہے وہ بند کر دیا تھا، وہاں پہ قتل عام کی کوشش کری تھی بذریعہ بھوک۔ اور اب جب بین الاقوامی ملکوں سے بین الاقوامی طرز سے اسرائیل کے اوپر زیادہ پریشر بنا، اس کے نتیجے میں اسرائیل کی حکومت نے فیصلہ کرا کہ ہم اپنے ہاتھ سے ایک چیریٹی بنائیں گے، اپنے ہاتھ سے ایک امدادی تنظیم بنائیں گے۔ اور جو پوری دنیا کو توقع تھی وہ سچ ہو کے آیا کہ ان جو اسرائیل کے بنے ہوئے امدادی خیموں میں کوئی بھی غزہ کا انسان وہاں پہ جاتا ہے تو اچھا خاصا چانس ہے کہ اس کو دری قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرے ہیں۔ اس کے نتیجے میں امریکی حکومت نے ایک آج اعلان کرا ہے کہ وہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کو مزید 30 کروڑ ڈالر عطیہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے امدادی سرگرمیوں کو جاری رکھیں، تاکہ وہ کھانا بانٹ سکیں غزہ کے میدانوں کے اندر۔ یہ جو امریکی 30 کروڑ ڈالر کے عطیے کی خبر آتی ہے، یہ اس بات کے برعکس آتی ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، جس میں شامل ہے ورلڈ سینٹرل کچن، جس میں شامل ہے ڈاکٹرس وداؤٹ بارڈرز، اور جو دیگر چھوٹی تنظیمیں ہیں، وہ پچھلے ایک مہینے سے چیخ چیخ کے بےحال ہو چکے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی امدادی تنظیم یا کوئی بھی امدادی سرگرمی اس طرح کام نہیں کرتی کہ جن لوگوں کو امداد لینے کے لیے بلایا جائے ان کو زمین پہ رگڑوایا جائے، ان کو گھٹنے بٹھایا جائے اور ان کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کے وکیل ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے زمین پہ، یہ انسانیت کے خلاف جرم کے منتخب ہو سکتے ہیں۔ اب امریکہ نے تو 30 کروڑ ڈالر وہاں پہ عطیہ کر دیے ہیں غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے، لیکن اس کا مسلمان دنیا سے کیا جواب آتا ہے؟ اگر ہم اس بات کے مد نظر سوچیں کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر اندر کم سے کم 550 لوگوں کو غزہ کے اندر انہوں نے شہید کر دیا، مغربی دنیا نے 4000 سے زائد کو زخمی کر دیا ہے۔ اگر آپ ایران کی جانب دیکھیں تو ایران میں بھی کچھ 470 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا ہے مغربی دنیا نے، امریکہ نے اور اسرائیل نے، اور 4000 سے زیادہ وہاں پہ زخمی کر دیے ہیں۔ تو اگر اعداد و شمار اگر صرف ان دو ملکوں کے جوڑے جائیں تو یہ لگ بھگ کچھ 900 سے زیادہ شہادتیں، 8000 سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج متحدہ عرب امارات سے خبر آتی ہے کہ وہ 100 کروڑ ڈالر خرچ کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کرپٹو کرنسی کے اندر، اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو یہ پورٹ فولیو ہے ان کے کرپٹو کرنسی کا، یہ بٹ کوائن جیسی ان کی کرنسی ایک اور، یہ اس کے سب سے بڑے انویسٹنگ پارٹنر بننے والے ہیں۔ تو یہ ہے ایک طرح سے ہماری امت کی حالت، کہ ایک جگہ پہ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے اور جو لوگ قتل عام کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہم 30 کروڑ ڈالر کی جگہ ہم ان کو 100 کروڑ ڈالر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں ہی ذلیل کرنے کے لیے، ہماری امت کو ہی قتل کرنے کے لیے، ہم جیسے ہمارے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کرنے کے لیے وہ 30 کروڑ ڈالر کا ایک عطیہ پھینک دیتے ہیں ہمارے جانب۔ تو اگر اس اسرائیلی غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی زمینی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں ایک نیا ایکسپوزے ملتا ہے ایک اسرائیلی اپنے ہی جریدے ہارٹس سے، جہاں پہ وہ ایک کچھ انکشافات لے کر آتے ہیں۔ وہ اپنے ہی فوجیوں کا انٹرویو کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ غزہ کے اندر غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی یہ جو امدادی تنظیم چل رہی ہے وہاں پہ اتنے سارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو وہاں کے جو فوجی ہیں وہ اپنے ہی اخبار کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ روزانہ ہزاروں لوگ خوراک کے لیے ان مرکزوں پر پہنچتے ہیں، مگر جو اسرائیلی فوج ہے انہیں ہوسٹائل فورس، انہیں دشمن سمجھ کر ان کے اوپر لائیو فائرنگ شروع کر دیتی ہے۔ نہ کسی قسم کا کوئی ٹیئر گیس کا استعمال ہے، نہ کوئی کراؤڈ کنٹرول کا استعمال ہے، صرف ٹینکس تیار ہوتے ہیں، سنائپر تیار ہوتے ہیں اور موٹر کے ان کے پاس گولے تیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہی پروٹوکول ہے، ایک ہی پالیسی ہے کہ اگر 1 گھنٹے کا وقت ان کو ملتا ہے غزہ کے لوگوں کو کہ وہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور کھانا اٹھا لیں اپنا آ کے،
اگر 1 گھنٹے سے 1 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جائے یا پھر وہ لوگ راستے میں بھی ہوں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اسرائیلی فوج کے اپنے ہی افسران تسلیم کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر لائیو فائرنگ کر رہے ہیں۔ کچھ واقعات میں فوج نے ان لوگوں پر بھی گولیاں چلائی ہیں جو کہ انہوں نے امداد لے لی، اور وہ صرف آٹا لے کے بھاگ رہے تھے، اپنا گھر کی جانب بھاگ رہے تھے یا اپنے جو خیمے ہیں ان کی جانب بھاگ رہے تھے۔ تو یہ جو اسرائیلی فوجز نے اس آپریشن کو نام دیا ہوا ہے آپریشن سالٹڈ فش، جو کہ اسرائیل کے اندر ایک بچوں کا کھیل ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جن کے پاس نیٹ فلکس کی سبسکرپشن ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک معروف سا شو ہے اسکوڈ گیم۔ اس کے اندر ایک گیم ہے ریڈ لائٹ گرین لائٹ، جہاں پہ جو کھیلنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو بھاگنے کا وقت ملتا ہے جب گڑیا ان کو نہیں دکھ رہی ہوتی، اور جیسے گڑیا مڑتی ہے اور کوئی بھاگتا ہوا ہلتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بے انسانی رویہ ہے، میرے پاس شاید اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ہے، کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر قتل عام کو ایک گیم بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے آپریشن کا نام باقاعدہ ایک بچوں کے گیم پہ رکھا ہے، ایک معروف ٹی وی شو پہ رکھا ہے، کہ ان کو جو نہتا وہاں پہ نظر آتا ہے چلتا ہوا اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ فقط کچھ غلطیاں نہیں ہیں بلکہ ایک پوری سوچی سمجھی ایک سازش ہے۔ لوگوں کو وہاں پہ بھوکا رکھا ہے انہوں نے 3 مہینوں کے لیے، اب ان کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ جنگ نہیں، یہ ایک نسل کشی ہے۔ آج کی اگلی سرخی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق فلسطین سے ہے، مغربی کنارے سے، کہ مسافر یتہ ایک جنوبی ویسٹ بینک کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ کچھ 2500 وہاں پہ بسنے والے فلسطینی لوگ جو کہ صدیوں سے وہاں بسے ہوئے ہیں، وہ ایک خوف کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک نئی کچھ قانون سازی کری ہے جس کے ذریعے تمام جو آبادیاں ہیں وہاں کی، ان کے جو اجازت نامے ہیں ان کو رد کر دیا گیا ہے، صرف اس بات پہ یا اس قرار دہانی پہ کہ یہ جو علاقہ ہے مسافر یتہ کا، یہ اسرائیلی فوج کا فائرنگ زون 918 ہے، یعنی کہ یہاں پہ اسرائیلی فوج اپنی جنگیں مشقیں کرنا چاہتی ہے، اس وجہ سے اس علاقے کو خالی کروا رہی ہے۔ مگر جو در حقیقت ہے اس بات کی وہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، یہاں بستیاں بنانے والے یہودی سیٹلرز اب کو ان کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے، اور وہ لوگ یہاں پہ آ پڑے ہیں، یہاں پہ کھیتیاں تباہ کر رہے ہیں، یہاں پہ بسنے والے گاؤں کو جلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو گھوسوں اور ہتھیار سے پیٹ پیٹ کر ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ جو نقشہ ہے یہ ایک دو چھوٹی چھوٹی ڈیمولیشنز کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل نسل کشی کا ہے، جہاں فوج کے ڈاکیومنٹس خود لکھتے ہیں، اسرائیلی فوج کے ڈاکیومنٹس، کہ یہ علاقہ انہیں اسٹیرائل بنانا ہے، یعنی کہ اس کو بانجھ بنانا ہے تاکہ یہاں پہ کوئی فلسطینی کی موجودگی نہ رہے، اور یہاں پہ صرف اور صرف یہودی آبادیاں بنی رہیں۔ آج کی اگلی سرخی جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ امریکہ کی اپنی مقامی سیاست سے، کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک سرخی آتی ہے جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے جنوبی حصے میں، امریکہ کے جنوبی حصے میں جو چھوٹے اور بڑے کاروبار ہیں وہاں کے، جو خاص طور پہ کھیت ہیں اور باغات ہیں، وہ ایک بڑے مسئلے میں آ پڑے ہیں کہ ان کو کاشتکاری کرنی ہے، ان کو اپنا جو کارخانے چلانے ہیں وہ چلانے ہیں، لیکن یہ ان دونوں کاموں کے لیے ان کے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں بن رہا، کیونکہ جو سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ پہلے سے کام کرتے تھے، ان سے جو سارے سفید وام تو ہوتے نہیں تھے، یہ لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے، غریب ملکوں سے آئے ہوئے یہ لوگ تھے جو کہ یہ مشکل کام کرتے تھے جہاں پہ ان کو کم پیسے ملتے تھے۔ تو جب سے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے، جب سے ایک روش آئی ہے امریکی سیاست کے اندر کہ وہ صرف سفید بام کے لوگوں کو برداشت کیا جا رہا ہے ملک میں، اور باقی وہ تمام انسان جو کہ گورے نہیں ہیں ان کو ملک سے بے دخل کرا جا رہا ہے، چاہے وہ ساؤتھ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ افریقہ کے ہوں، یا چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کے ہوں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ایک معاشرتی پرابلم کھڑی ہو رہی ہے امریکہ کے جنوب کے اندر، کہ وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ چھپے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں ہیں، اپنے علاقوں میں، وہ کام کرنے کے لیے باہر نہیں آ رہے، اس وجہ سے ان کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، اور امریکہ کی جو معیشت ہے وہ خود آپس میں ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار بننا شروع ہو رہی ہے۔ اس کی روش کی ایک کڑی میں جوڑنا چاہوں گا ایک یوکرین کی جنگ سے، کہ ہمیں یوکرین کی جنگ میں بھی اسی طرح کے حالات نظر آتے ہیں کہ جو یوکرین کے جو اکانومی ہے، ان کی معیشت ہے، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہی، کیونکہ ان کے جو تمام آدمی تھے، ان کے ڈیموگرافک کے، ان کے جو تمام مرد حضرات تھے، یا تو ان کو زبردستی اٹھا کے جنگ کے خندقوں میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو راستے سے اٹھا لیا جاتا ہے مار پیٹ کے، ان کے ہاتھ میں بندوق تھمائی جاتی ہے، ان کو وردی پہنائی جاتی ہے، اور روس کے فوج کے خلاف ان کو زبردستی بھیج دیا جاتا ہے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ اس سرخی کی پچھلے سرخی سے آپ کڑی جوڑیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مغربی استعماریت کے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کہ ایک جگہ پہ سفید فام بالادستی ہے کہ وہاں کے کام کرنے والے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، اور ایک جگہ یوکرین کی جنگ کی حالت ہے کہ اسی مغربی آمریت کی وجہ سے، مغربی امپیریلزم کی وجہ سے، وہاں کے جو مرد حضرات ہیں، وہاں کے جو کام کرنے والا طبقہ ہے، وہ گھروں میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ باہر آنے سے منع کر رہا ہے۔
آج کی جو اگلی سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق کل کی سرخی سے، جہاں پہ ہم نے تھوڑی سی بات چیت کری تھی امریکہ میں یہ نیو یارک شہر کے ہونے والے ناظم کے الیکشنز کے بارے میں، کہ وہاں پہ ایک یہودیوں کے سپورٹ میں ایک جو امیدوار کھڑا ہوا تھا، اس کو ایک مسلمان امیدوار نے ہرا کے اس کی جگہ لے لی ہے۔ وہاں اس نے ڈیموکریٹ پارٹی کا پرائمری نومینیشن جیت لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو امریکن رائٹ ونگ ہے، جو ان کی سفید پام بالادستی کے جو لوگ ہیں، جو ان کی ریپبلکن پارٹی ہے، وہاں سے اب عجیب سی آوازیں اٹھنے کھڑی ہو گئی ہیں، اور وہاں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ وہاں پہ جو یہ جو ناظم ہے بننے جا رہا ہے نیو یارک کا، جس کا نام زہران ممدانی ہے، اس کو چھوٹا محمد کہہ کے اس کے لیے کوئی چڑ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ اس بندے کی، یہ جو امریکی ایک شہری ہے جس کے پاس امریکی سٹیزن شپ ہے، اس کی سٹیزن شپ ہم ختم کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک مسلمان نیو یارک جیسا شہر کو، ایک امریکہ کے ایک دل رکھنے والے شہر کو وہ چلائے۔ تو اب نظر آتا ہے مذہب پرستی کی ایک یہ روش ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کا جو اصلی چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے ان کے سمجھی ہوئی اوقات سے آگے بڑھتا ہے۔ آج کی جو آخری سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ لبنان سے ہے، کہ اس بات کے باوجود کہ بار بار مغربی میڈیا میں ایک ہی ڈھول رچایا جاتا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہے، اور لبنان کی حکومت کچھ بھی ایسا نہیں کر رہی جس سے اسرائیل کی حکومت کو چڑھائے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی نئی فوٹیج نظر آتی ہے۔ تو آج دوبارہ ایک نئی فوٹیج آئی ہے، آج بین الاقوامی میڈیا پہ بھی یہ فوٹیج چلی ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل نے ایئر اسٹرائکس کریں، وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں حملے کرے گئے، ہوائی جہازوں سے بھی اور دیگر عسکری ساز و سامان سے بھی، اور کم سے کم یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک شخص شہید ہو گیا اور کم سے کم 20 جو لبنانی لوگ ہیں وہ وہاں پہ زخمی ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ کا رویہ ہے کہ اگر اسرائیل چاہے تو جنگ بندی کے معاہدے توڑ سکتا ہے، اور مغربی میڈیا اس کی کوئی رپورٹ نہیں کرے گی، کوئی اس سے سوال نہیں اٹھائے جائیں گے کہ آپ نے جنگ بندی کا معاہدہ کرا ہوا تھا تو آپ نے حملہ کیوں کرا پھر سے۔ لیکن اگر یہی حملہ اگر حزب اللہ کی جانب سے ہو جائے یا ایران کی جانب سے ہو جائے تو یہی پورا مغربی دنیا یا مغربی میڈیا جو کہ چیخ پڑے گا۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔